اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ برائی کبھی اس دنیا سے ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ گریٹر اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہے۔ دنیا شیطان اور رحمان کے وے آف لائف کا میدان جنگ ہے، اور ان دونوں رحمان اور شیطان کے سپاہی انسان ہیں، اور پھر انسان کو صاحب عقل، صاحب علم و عمل بنایا، اور پھر اس کو آزادی دی کہ وہ ان دونوں یعنی شیطان اور رحمان میں سے جس کے ساتھ چاہے اس کے طریقے پر عمل کرے، اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی بتا دیے گئے کہ وہ جنت یا دوزخ ہیں۔ برائی اور نیکی دونوں ہی محض ایک خیال سے شروع ہو کر ایک عمل تک پہنچتی ہیں۔ برائی یا گناہ کے 7 سٹیجز ہیں۔ آئیے ان سٹیجز کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے سے جسمانی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک مرد کو دیکھ کر ایک عورت، یا ایک عورت کو دیکھ کر ایک مرد میں اس کے ذہن میں یہ خیال آنا ایک قدرتی امر ہے۔ یہ سٹیج 1 آئیڈیا کا سٹیج ہے۔ اگر اس کو ذہن سے جھٹک دیا تو بات ختم۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں اور نہ اس کی کوئی پنشمنٹ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اس جسمانی ملاپ کے آئیڈیا پر سوچنا شروع کر دے، اسے سیریز لے لے، تو اب وہ سٹیج 2 یعنی ڈیپ تھنکنگ یا لیونگ ود دا آئیڈیا سٹیج میں چلا جائے گا۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سوچ کا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ خاندان اور معاشرے کو اس سے ڈسکریج کرنا چاہیے۔ سٹیج 3 یہ ہے کہ وہ شخص اس جسمانی تعلق کے لیے پلاننگ کرے کہ میں اس مطلوبہ شخص کا نمبر کیسے لوں، اس سے بات کیسے کروں، اس کو کہاں بلاؤں، کہاں لے کر جاؤں۔ اب گناہ ایک عمل کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس پلاننگ پر توبہ کرنی چاہیے، اپنی پلاننگ پر معافی مانگنی چاہیے، خاندان اور معاشرے کو اس پر سخت رد عمل دکھانا چاہیے، اور اگر یہ دست اندازی پولیس بنتا ہے تو قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ سٹیج 4 ایکشن کا سٹیج یہ ہے کہ کچھ دنوں اور کوششوں کے بعد مطلوبہ شخص سے اپنا جسمانی ملاپ کا مقصد حاصل کر لیا جائے۔ یہ گناہ کرنے کی سٹیج ہے، اس میں نسبتاً کم لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اگر اس گناہ کے دوران موت آ گئی تو حالت کفر میں مرنا یقینی ہے۔ ان جرائم پر عدالتی سزائیں معاشروں میں مقرر ہیں۔ سزا، توبہ اور متاثرہ فریق سے معافی لازم ہے۔ سٹیج 5 یہ ہے کہ اپنے اس جسمانی گناہ پر شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس گناہ کو دوبارہ سہ بارہ کرنے کی خواہش ہو، سیٹسفیکشن ہو۔ اکثر لوگ ایک گناہ اور سزا پر ہی توبہ کر جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اپنے گناہ سے لذت ملے اور وہ اسے دوبارہ کرنے کی حالت میں چلے جائیں، وہ اللہ کے خلاف ایک ذاتی بغاوت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندوں کو سزا کے علاوہ پبلک ہیوملیشن سے بھی گزارنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ سٹیج 6 یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر ڈینگے مارتا پھرے، اس کو ایڈورٹائز کرے، مرچ مسالے لگا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرے، سوشل میڈیا پر ڈالے، وی لاگز کرے، بکس لکھی جائیں۔ اس میں تو بہت ہی کم لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے اوپنلی باغی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سزا کے علاوہ تائب ہونے تک، توبہ کرنے تک ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور سٹیج 7 یہ ہے کہ مرد، عورت یا گے کپلز کے لیے یہ قانون بنا دیا جائے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں، تاکہ گناہ گناہ ہی نہ رہے، یعنی نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس کا مقصد ایک پورے معاشرے کا اللہ کی حدود کو توڑ کر ان کے مقابلے میں معاشرے میں شیطانی نظام قائم کرنا ہے۔ جیسے قانون میں شراب کو، زنا کو، گے میرجز کو، سود کو اور باقی گناہوں کو جائز قرار دینا، اور شرعی قوانین پر پابندی لگا دینا۔ یہ اب اللہ کے قانون کے خلاف محض بغاوت نہیں، بلکہ اللہ کے نظام کو چیلنج ہے۔ ایسے معاشرے کو چھوڑ دینا فرض ہے، اور ایسے معاشرے کے خلاف جہاد لازم ہے، کیونکہ شیطانی اور رحمانی طاقتوں کا جھگڑا نظام قائم کرنے کا ہے۔ اور ایسے معاشرے کی سزا جو گناہوں کی قانون سازی کرے، معاشرہ خود ہی ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے کی اخلاقی، معاشرتی، سماجی تباہی لازم ہے، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسے معاشرے میں رہنے والے اصل میں شیطانی قانون کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان پر اس آیت کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی
تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم اور بہت برا ٹھکانہ۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعہ ہی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ اب ان 7 سٹیجز کی روشنی میں ذاتی حیثیت میں ہم سب کو ہی اپنے ہر عمل کا جائزہ لینا ہے، وہ پیسے سے متعلق ہوں، عورت یا مرد کے تعلقات سے متعلق ہوں، فرائض یا حقوق سے متعلق ہوں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے وہ تمام لوگ جو مغربی معاشروں کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہیں، ان معاشروں میں جانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جان خطرے میں ڈالتے ہیں، کشتیوں میں، کنٹینرز میں بند ہو کر جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، وہ معاشرے جہاں گناہ کب کے اپنے 7ویں سٹیج پر پہنچ چکے اور گناہوں کی قانون سازی مکمل ہو چکی، جہاں اسلام پر عمل تقریباً ناممکن ہو چلا، جہاں ہر قانون، ہر ادارہ، ہر گھر اور بہت سارے افراد پر شیطان کا قانون نافذ ہے۔ یہ دنیا محض 60-70 برس کی ہے۔ جب فرشتے آئیں گے تو ہم نے انہیں کیا جواب دینا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اس پر اتنی جرت کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس مغربی پیسے کی کشش، اس گلیمر کی طرف فرار کو ہجرت بھی قرار دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اقبال نے تو آج سے 100 برس قبل کہہ دیا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔